آسان درس قرآن بائے مفتی فہد عرفان انصاری۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم لا تجعل القرآن العظيم حجة علينا واجعل القرآن العظيم حجة لنا۔ اللہ کے فضل و کرم سے سلسلہ ثانیہ کے سبق نمبر 24 پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ رکوع نمبر 14 آیت نمبر 115 تا 19۔ آج کے ہمارے درس کا جو موضوع ہے جہت پرستی کا رد اور جہت پرستی کیسے شروع ہوئی۔ آخر لوگوں نے کسی جہت کو مقدس کیوں مانا، کیسے مانا، اس کی ابتدا کیا ہوئی۔ ہر کام کی کوئی وجہ اور ابتدا ہوتی ہے۔ جہت پرستی کسی خاص جانب کو مقدس کیوں مانا گیا؟ کیا مسلمان بھی جہت پرست ہیں، کعبہ پرست ہیں؟ اس کے بعد مشرکین نے اور اہل کتاب نے کسی نہ کسی درجہ میں اللہ کی اولاد مانا ہے، اللہ کے لیے نسب ثابت کیا ہے۔ اس باطل عقیدے کا رد مختلف انداز میں کیا گیا۔ پھر بتایا گیا بدیع السماوات سے آسمان و زمین بغیر نمونے کے بنا، بغیر مادہ کے بنا، بغیر کسی سامان کے بنا، بغیر کسی کی اعانت کے بنا۔ اللہ کا جب ارادہ ہوتا ہے کسی کام کا تو فرماتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ چیز اللہ کی اولاد کی منافی ہے، اس لیے کہ اولاد کو تو ایک مدت لگتی ہے۔ مشرکین کی باتیں کوئی انوکھی اور نئی نہیں، ایسی باتیں پہلے انبیاء سے ہو چکی، آپ تسلی رکھیے۔ نبی کا فرض منصبی اور تنبیہ برائے کافرین۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق و مغرب دونوں سمتیں اللہ ہی کی ہیں، بس تم جس طرف بھی منہ کرو گے وہاں اللہ کی ذات موجود ہے۔ اے مسلمانوں، اگر کافر تم کو مسجد حرام یا مسجد اقصی وغیرہ میں جانے سے روک دے تو غمزدہ نہ ہونا، کیونکہ مشرق مغرب اللہ کی ہے۔ اس نے ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی۔ ارشاد نبی علیہ السلام ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، یعنی پہلی امتوں کے لیے اپنے عبادت خانوں میں جا کر عبادت کرنا لازم تھی، لیکن امت محمدیہ کے لیے ہر پاک جگہ عبادت کرنا درست ہے۔ سجدہ گاہ ہے ہر جگہ، ہر گاہ سجدہ گاہ است، ہر جگہ سجدہ۔ کچھ جگہ سے مستثنا ہے، جیسے کوڑا کرکٹ والی جگہ پر نہیں کرنا، ناپاک جگہ پر نہیں کرنا، یہ علیحدہ بات ہے، ورنہ ویسے ہر زمین نماز اس پر پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر اللہ کی ذات گرامی کوئی جسمانی نہیں ہے، اللہ کا کوئی یوں جسم نہیں کہ ایک جگہ پر ہو دوسری جگہ نہ ہو، وہ تو وراء الورا ہے۔ اچھا جب وراء الورا ہے تو اس نے پھر مسلمانوں کو حکم کیوں دیا کہ قبلے کی طرف منہ کرو؟ یہی آج اعتراض ہوتا ہے، کافر کہتا ہے ہم بت پرست ہیں، تم کعبہ پرست ہو، اگر ہم توحید والے نہیں تم بھی توحید والے، خدا پرست کیسے ہو گئے؟ کیا تم خدا کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو؟ تم تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ گویا خدا پرست نہیں، کیا پرست ہو جی؟ کعبہ پرست ہو، بیت اللہ پرست ہو۔ تو اس کا جواب ہے جی
البتہ حکمت اور مصلحت کی وجہ سے ایک جہت قبلہ اور نماز ایک جہت قبلہ اور نماز کے اوقات مقرر فرمائے۔ اگر تم دشمن کے خوف سے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھ سکو یا اندھیری رات میں قبلہ کا تعین نہ کر سکو اور وہاں کوئی ایسا آدمی نہیں جو قبلہ کا پتہ بتلا سکے تو تحری کر لو، یعنی غور و فکر کے بعد جو جانب متعین ہو اسی جانب منہ کر کے نماز پڑھ لو۔ اس طرح اگر تم سفر میں آبادی سے باہر سواری پر نفل پڑھنا چاہتے ہو جبکہ سواری قبلہ رخ پر نہیں، پھر بھی نفل پڑھ سکتے ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ آیت سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کے بارے نازل ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ واپس تشریف لا رہے تھے اور اپنی سواری پر نفل نماز میں مشغول تھے۔ سواری جدھر چلتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل میں مشغول رہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو محیط ہے، ہر سمت اور جانب اللہ کی مخلوق ہے، وہ لامحدود ہستی کسی محدود سمت میں ہرگز نہیں سما سکتی۔ ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ تم دشمن کے خوف یا قبلے کے مشتبہ ہونے پر جس جانب منہ کر کے نماز پڑھو قبول ہے، لیکن اللہ نے ہر جگہ موجود ہونے کے باوجود جو عام حالات میں فرض نمازوں کے لیے جہت قبلہ کی طرف منہ کرنا لازم کیا، اس کی حکمت اور مصلحت بھی وہ خود جانتا ہے۔ ہم کم علم انسان اس کی حکمتوں کا احاطہ کہاں کر سکتے ہیں؟ بات کو سمجھیے، قبلہ کی طرف منہ کرنے کی کیا حکمتیں ہیں؟ بے شمار حکمتیں ہیں۔ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، لیکن اس میں سے چند بتائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ کیوں قبلہ کی طرف منہ کیا جاتا ہے؟ وحدت امت پیدا ہو، وحدت امت پیدا ہو، ایک ہی جانب سب کا منہ ہو کہ ایک جیسے ہو جائیں، اتفاق ہیئت ہو، کوئی کسی سے ممتاز نہ دکھے، سارے کے سارے برابر ہی دکھے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرسی پر نماز پڑھ کے ممتاز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے اگر 100 آدمی کرسی پر نماز پڑھتا ہے تو ان میں سے 50 آدمی ایسے ہیں جن کی نماز ہوتی نہیں، اس لیے کہ وہ معذور ہیں ہی نہیں، وہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور ان میں سے 30 آدمی ایسے ہیں جو شریعت کے اس مسئلے سے لا علم ہیں، شریعت کے اس مسئلے سے لا علم ہے۔ باقی ان میں سے 20 آدمی ایسے جا کر بچتے ہیں جو واقعتاً معذور ہوتے ہیں، 50 فیشن میں پڑھتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے اگر آدمی چوکڑی لگا کر بیٹھ سکتا ہے تو بیٹھے نماز پڑھے، اگر وہ کعبہ کی طرف اپنی ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھ سکتا ہے تو بیٹھ جائے۔ آج ہماری مساجد میں ایک اور بھی مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو مساجد کے محراب ہیں وہ تنگ ہیں، چھوٹے ہیں جگہ کی وجہ سے، جو ہمارا امام ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آگے ہوتا ہے ہم سے، بعض مساجد ہیں۔ اب پہلی صف میں جب وہاں پر کرسی پر بیٹھ کر جو نماز پڑھے گا وہ امام سے آگے ہوگا، اور امام سے آگے ہونے کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح ایک آدمی اگر تھوڑی دیر قیام کر سکتا ہے، پہلے قیام کرے گا پھر بیٹھے گا، وہ تو شروع سے کرسی پر بیٹھ کے میں کہتا ہوں یہ نواب نمازی ہے، نواب نمازی، یہ عباد الرحمن میں سے کیسے ہیں؟ تھوڑی سی بھائی تنگی تکلیف برداشت کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آخر عمر میں آنکھیں چلی گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے رضوان میاں۔ ایک حکیم نے کہا حضرت آپ کا میں علاج کروں گا، بینائی واپس آ جائے گی، لیکن کچھ ماہ تک آپ سجدہ زمین پر نہیں کریں گے، ایک تختے پر کریں گے سجدہ۔ فرمایا ایسی نظر نہیں چاہیے کہ جس کے بدلے ایک سجدہ بھی زمین سے میرا رہ جائے، ایسی نظر ہی نہیں چاہیے۔ خیر جی،
تو بات کہاں سے چلی جی؟ آج ہمارے اچھا یہ اتفاق حیات ہو جائے، حالت سب کی ایک جیسی ہو جائے، پتہ چلے یہ سارے بندے ہیں، عباد الرحمان ہیں۔ اسی طرح عبادت گزاروں کی دل جمعی اور سکون قلبی کے لیے بھی تعین قبلہ ہے۔ نیز اس سے لوگوں کا امتحان بھی مقصود ہے کہ اللہ کی بات مانتے ہیں یا نہیں، اور ایک دین کا دوسرے سے جدا کرنا اور علیحدہ کرنا بھی مقصود ہے کہ یہ مسلمان ہے اور وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ بدھ مت ہے، وہ ہندو ہے، ہر مذہب کو جدا کرنا ہے۔ فائدہ اس میں اب بتایا جائے گا اس فائدے میں کہ جہتیں کیسے مقدس ہوئی، آخر اللہ نے جہت پرستی کی رد کیوں فرمائی؟ مصری، ہندی، رومی اور دیگر مشرک اقوام نے اپنے معبود اور دیوی کو کسی خاص جہت میں مان کر اس جہت کو مقدس سمجھا۔ دیوی وہاں پر نہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا دیوی اس جانب میں ہے، ہمارا خدا دیوتا اس جانب میں ہے۔ چونکہ تمام شرکیہ مذاہب میں سورج کو بڑا دیوتا مانا جاتا ہے اور سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اس لیے مشرق کی سمت مقدس مانی جاتی ہے۔ اچھا یہ تو سورج کی عبادت کرنے والے، لیکن عیسائی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ عیسائی مسیحی مذاہب بھی اپنے دور کے رومی مذاہب سے متاثر ہو کر انہی کے طریقوں کو اپنانے لگے، اس لیے اس مسیحی مذہب نے بھی اپنے گرجے مشرقی جانب بنائے۔ یہ کام بڑا آسان ہوتا ہے، کسی طاقت کے سہارے پر چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، آسان کام ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ سائیکل والے ٹرک کو پکڑ کر جاتے تھے، رضوان میاں بڑی رفتار میں جاتے تھے، ٹرک کو پکڑا ہوا اور جا رہے ہیں، مسئلہ تو اس وقت بگڑتا تھا جب وہ اچانک بریک لگا دیتا تھا، پھر نہ ناک کی خبر ہوتی تھی اور نہ ماتھے کی خبر ہوتی تھی۔ یہی کچھ ہوا مسیحیت کے ساتھ، ایک عرصے تک تو عیاشی میں رہے، کام بھی بڑھتا رہا، افراد بھی عیسائیت کے بڑھتے رہے، بادشاہ کا زور تھا، قسطنطین کا زور تھا، سارے کے سارے اسی مذہب میں آئے اور یہ اس کی بات کو مان چکے تھے۔ قسطنطین کی بات، آپ جائیں وہ درس لے آئے، درس کی کاپی آپ کھول کے بیٹھے جائیں۔ جب معاملات بگڑے تو پھر جا کر پتہ چلا کہ مذہب کی تو حیات اور حالت ہی باقی نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، تو انہوں نے بھی ایسے کیا، مشرق کی جانب جی اپنے گرجے بنانے لگے، اور بعض فرقوں نے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جی، اگر آپ کو یاد آ رہا ہو رضوان میاں، دقیانوس کے مقابل ایک نوجوان آئے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ اصحاب اخدود میں جو مارے گئے اصحاب اخدود، تو ایک نوجوان آئے تھے، یہ آپ کے ذمہ ہے، اور اصالتاً انہوں نے ایک راہب سے دین سیکھا۔ ادھر جادوگر کے پاس بھی آتے تھے، راہب سے دین سیکھا عیسائیت۔ جب پتہ چلا تو راہب نے کہہ دیا تھا، جوان میرا نام نہ لینا، میرے اندر یہ جرت نہیں کہ میں بادشاہ کا مقابلہ کر سکوں۔ عیسائیوں کو یہ چیز مار گئی تھی کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، بس یہ چلنے دو چلنے دو چلنے دو، یہ نظام۔ تو یہی کچھ۔ اچھا اب یہ مغربی سمت کیسے مقدس ہو گئی جی؟ بعض فرقوں نے اس موقع پر ایک نئی سوچ انہوں نے پیش کی اور کہا اگرچہ مشرق خطہ حیات ہے، خطہ حیات ہے، سورج ہی کائنات کی روشنی اور حرارت کا باعث ہے، اسی سے کائنات کی زندگی ساری حرکت میں ہے، لیکن سورج غروب تو مغرب میں ہوتا ہے، گویا مشرق خطہ حیات ہے اور مغرب خطہ موت ہے، اس لیے اس کا تقدس بھی لازم ہے۔ اس طرح دنیا میں مشرق مغرب کی پوجا شروع ہو گئی، مشرق
مشرق اور مغرب کی پوجا شروع ہو گئی اس طور پر۔ مشرق کی پوجا اس لیے کی گئی کہ سورج دیوی یہاں سے نکلتا ہے، اور مغرب کی اس لیے پوجا کی گئی کہ سورج دیوی ادھر آ کر مرتا ہے، ڈوبتا ہے، یعنی ختم ہوتا ہے۔ وہ خطہ حیات ہے، یہ خطہ ممات ہے۔ البتہ مشرق زیادہ اور مغرب کم پوجی گئی۔ ان دونوں تصورات کے خلاف مسلمان جس کی آنکھ توحید کی آغوش میں کھلی، وہ کسی سمت یا کسی خیالی چیز کو کیسے محترم اور مقدس سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے جہت پرستی کی گمراہی میں مبتلا قوموں کو متنبع کرتے ہوئے ان کے مشرکانہ عقائد پر ضرب کاری لگاتے ہوئے فرمایا، اسلام کا خدا کسی جہت، جانب، مکان، زمان کی قید سے منزہ اور پاک ہے۔ وہ لامحدود ہستی کسی محدود جہت میں کیسے سما سکتی ہے؟ تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمان کعبہ پرستی ہرگز نہیں کرتا، بلکہ حکم الہی کی تعمیل کرتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے، ہم نے کہا ہے نا، اگر کعبہ گر جائے منہ کس جانب کریں گے جی؟ اسی جانب۔ عبداللہ بن جیا سارے رضوان بھائی دا سامنے نا ٹھیک ہے نا جی؟ تو اصالت یقین جانیے، صوفیزم میں ہمت نہیں ہوگی، صوفیزم میں ہمت نہیں ہوگی، اور عیسائیت میں صوفیزم آ گیا تھا۔ کبھی کبھی پھر صوفیزم میں سے ایسے لوگ ضرور پیدا ہوتے ہیں جو انقلابی ہوتے ہیں، وہ پھر مستثنا ہوتے ہیں۔ روحانیت میں کبھی یہ مقابلے کی ہمت نہیں، وہ مجاہد لوگوں میں ہوتی ہے، حق بات کہنے والوں میں ہوتی ہے۔ مجدد الفسانی نے یہی تو کہا تھا، جب میں نے یہ بات سنی تو میری رگے فاروقی پھڑک اٹھی اور مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ خیر جی، پتا تھا کہ میں بچوں گا نہیں۔ کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پتا نہیں تھا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو پتا نہیں تھا؟ شاہ اسماعیل محدث دہلوی کو، شاہ اسماعیل شہید کو پتا نہیں تھا؟ پتا تھا کہ انجام کیا ہوگا۔ خیر جی، اچھا جی، یہ حکم الہی کی تعمیل ہے۔ یہی تو وجہ ہے جب ہمیں بیت المقدس کا حکم ہوا ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا، جب وہاں سے حکم ہوا کہ منہ پھیر لو ہم نے منہ پھیر لیا۔ ہمارا کام تو ہے حکم الہی کو ماننا، جس کی بے شمار حکمتوں میں سے چند یہ ہیں: امت میں تنظیم و اتحاد، وحدت حاصل ہو، عبادت گزاروں کو سکون قلبی میسر آئے، ایک مذہبی شعار حاصل ہو، دیگر مذاہب سے امتیاز وغیرہ ذالک۔ سوال، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فرمایا، لیکن وَلِلَّهِ الشِّمَالُ وَالْجُنُوبُ نہ فرمایا، حالانکہ شمال جنوب بھی تو اللہ کا ہے۔ جواب، اہل عرب عموماً مشرق مغرب بول کر شمال جنوب کو بھی اس میں ضمن مراد لیا کرتے تھے، اس لیے قرآن میں کیا ہے؟ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، مشرق، مشارق، مغارب، شمال اور جنوب بھی اس میں شامل ہو گئے۔ نیز دنیا میں عموماً جہاد پرستی میں مبتلا اقوام نے انہی دو سمتوں کو مقدس سمجھ کر پوجا، تو ان کی رد میں فرمایا یہ دونوں جہتیں اللہ کی ملکیت ہیں۔ حیرت ہے، خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو پوجتے ہو۔ فائدہ، اس آیت میں جہاد پرستی کی رد اور مسلمان پر کعبہ پرستی کا جواب کہ اللہ کی حاکمیت اور اللہ کی حاکمیت و مالکیت کا ذکر اور جہاد پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا جواب اور تحری کا مسئلہ بتلا دیا۔ تحری یہ ہوتا ہے، تحری کا لفظی معنی ہوتا ہے غور و فکر۔ آپ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر قبلہ مشتبہ ہو گیا، آپ غور و فکر کریں، جس جانب آپ کا گمان ہو کہ یہی مغرب ہے، اگر آپ بیت اللہ سے مشرق کی جانب ہے اور اگر آپ مغرب کی جانب ہے کہ یہ مشرق ہے، ادھر آپ نے جی نماز شروع کر لی، آپ کی نماز ہوگی۔ حتیٰ کہ آپ نے 2 رکعتیں رضوان میاں پڑھی، آپ نے جنوب کی طرف، پھر آپ کا خیال ہوا نہیں میں تو کعبے کے الٹ کھڑا ہوں، آپ شمال کی طرف گھوم گئے۔
جو ہی آپ کی تحری بدلے گی آپ کو اپنی سمت بدلنی پڑے گی. آپ کی وہ دو بھی ہو گئی یہ دو بھی ہو گئی, حالانکہ کعبہ کی طرف منہ آپ نے کیا ہی نہیں. یہ ایک وہ سوال ہمارے ہاں طالب علم میں پوچھا جاتا تھا کہ دیکھو بھائی کعبہ کی طرف منہ کرنا لازم ہے. ایک آدمی نے کعبہ کی طرف منہ کیے بغیر نماز پڑھی اور اس کی نماز ہو گئی, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی ہے, کعبہ مشتبہ تھا اور نماز ہو گئی. اچھا اسی طرح امام نے جماعت کرائی, کچھ نے منہ مشرق کی طرف کیا ہوا ہے, کچھ نے شمال کی طرف, کچھ نے جنوب کی طرف, کسی کو پتا کوئی نہیں کس کا منہ کدھر ہے. سب کی نماز ہو گئی, سب کی نماز ہو گئی. اور اگر بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں, بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں, 4 بندے ہیں, ایک کا منہ ایک جانب, ایک کا دوسری جانب, ایک کا تیسری جانب, ایک کا چوتھی جانب, سب کی نماز ہوگی, سب کی نماز ہوگی. اگر ہم بیت اللہ کو پوجتے تو بیت اللہ کے اندر نماز کیسے ہوتی؟ معلوم ہوا کہ مسلمان کعبہ پرست نہیں, ایک حکم الہی کا پابند, حکم الہی ہے. اچھا وہ 16.5 مہینے جب ہم نے کعبہ کی طرف منہ ہی نہیں کیا, ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے, وہ بھی نماز ہوگی. خیر اچھا جی. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. اور وہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا, وہ اللہ اس اولاد کے عیب سے پاک ہے. اولادیں تو کبھی کبھار ایسا ذلیل کر دیتی ہیں, زچ کر دیتی ہیں نا کہ آدمی پورے سے بھی اوپر ہو جائے, اور اللہ کو کوئی ایسے مجبور کر سکتا ہے؟ اولادیں تو مجبور کر دیتی ہیں, تو کیسے اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے؟ بلکہ جو کچھ آسمان و زمین میں مخلوقات ہیں اسی کی ملکیت ہے. گویا اللہ کا مخلوق سے رشتہ فرزندی کا نہیں, ملکیت اور غلامی کا ہے. سب مخلوقات اللہ کی فرما بردار ہیں, ہر شے اللہ کی محکوم اور تابع دار ہے. جس کے لیے اس نے جو حد مقرر کی ہے وہ اس سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا. آپ نے ایک واقعہ سنا معراج کے موقع پر کہ جبریل امین نے کیا کہا تھا جی سدرۃ المنتہا پر, میں آگے نہیں بڑھ سکتا, میں آگے تحت الثری تک جا سکتا ہے, حد ہے سدرۃ المنتہا, اوپر نہیں جا سکتا. یہ فرشتوں کے سردار ہے, اس کے 600 پر ہیں, اس کے مقدس ہے. اللہ نے اسے روح القدس فرمایا, اللہ نے اسے امین فرمایا, اس کی بھی حد ہے. یہی بات ہم کہتے ہیں, جو وہ ہستی کہ جس کی کوئی حد نہیں, وہ اکیلا ہے, نہ جسے حد اپنے اندر لا سکتی ہے. حد بھی تو مخلوق ہے نا, حد بھی محدود ہے اور وہ غیر محدود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی چیز سزا فائدہ. بہت سے اہل باطل نے مختلف عنوانوں سے اللہ کی اولاد کا عقیدہ رکھا. یہ ذرا بات سمجھنے کی ہے. مثلا یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, نصارہ نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے. اچھا یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا پتہ کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ 100 سال تک سوتا رہا, یہ آدم کا بیٹا نہیں ہو سکتا, اللہ کا بیٹا ہے. نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہا؟ کیونکہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, یہ مختلف ترتیب سے پیدا ہوئے, تو لازمی اللہ کے بیٹے ہیں. تو آگے اللہ فرماتے ہیں بدیع السماوات, ارے وہ تو ہر چیز نئی نئی پیدا کرتا رہتا ہے, پھر ہر چیز اللہ کی اولاد ہوتی جائے گی. اس نے آدم علیہ السلام کو بھی تو مخلوق سے ہٹ کر پیدا کیا, پھر آدم بھی بیٹے ہو گئے. حضرت حوا بھی مخلوق سے ہٹ کر, وہ بھی پھر اللہ کی بیٹی ہو گئی. کیا ظالمو. اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. ارشاد الہی ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. تو یہ جب کہ
جی عرب کا عقیدہ یہ، اچھا ہاں جی یہ ہے توبہ، یہ حوالہ ہے جی سورۃ توبہ کا، یہاں پر نقطہ ایک اور بڑھ گیا، یہ توبہ ہے جی، سورۃ توبہ یہ حوالہ ہے۔ جبکہ عرب کا عقیدہ یہ تھا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے اللہ کے بندوں کو مؤنثات بنا دیا، بیٹیاں۔ کہتے ہیں جی یہود کے کئی ایسے فرقے ہیں جو کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، ہم حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ قرآن نے کب کہا کہ سارے یہودی مانتے ہیں؟ عیسائی بھی تو سارے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، عیسائی بھی سارے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اصالتاً کچھ مانتے ہیں باقی خاموش رہتے ہیں، حالانکہ ذمہ داری یہ ہے کہ جس چیز کو غلط سمجھو اسے رد کرو۔ آج مسلمانوں میں بھی تو یہی چیز ہے کہ سارے لوگ سود تو نہیں کھاتے نا، سارے لوگ رشوت بھی نہیں لیتے، لیکن ہم سود کھانے والے کو برا بھی نہیں جانتے، رشوت کھانے والے کو برا بھی نہیں جانتے، سارے لوگ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، سارے لوگ ملاوٹ نہیں کرتے، سارے لوگ اپنی پیکنگ کرا کے اسے کمپنی کا مال نہیں کہتے، لیکن ہم نے ایسا کرنے والوں کو کبھی برا سمجھا ہے؟ ہرگز نہیں سمجھا، چل رہا ہے نہیں۔ تو خیر، جبکہ عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ جی انہوں نے بیٹیاں بنے، ہاں جی، اور لوگوں نے بلا یہ دوبارہ آ گئی ہے ادھر جی۔ یاد رہے خدا کی اولاد کا عقیدہ عقل کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ اگر اولاد ممکن ہو تو اس کی دو صورتیں ہوں گی، وہ بھی خدا کے مماثل اور ہم جنس ہوں گے اور خدائی صفات میں شریک ہوں گے، اس طرح تو کئی خدا ہو گئے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا۔ یہ جو سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہو رہا ہے ایسا کبھی نہ ہوتا۔ اس پر ایک نوجوان میرے پاس آیا تھا، میں نے یہ آیت پڑھی تھی تو کہتا ہے جی شاید صلح ہو گئی ہو۔ میں نے کہا صلح کا مطلب ہوتا ہے، صلح اس وقت کی جاتی ہے جب آدمی کسی سے عاجز آئے۔ مثال کے طور پر دو بھائیوں کی صلح ہوئی ہے، کس بنیاد پر ہوئی ہے؟ کہ بھائی میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میں صلح کرتا ہوں، تو جو مقابلہ نہ کر سکے وہ عاجز ہوتا ہے اور خدا عاجز نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے باہمی مشورہ کیا ہو، جو مشورہ کرے وہ خدا نہیں ہوتا۔ جس کا حکم چلے کن فیکون، خدا وہ ہوتا ہے۔ اب یا تو بڑے کا چلے گا یا چھوٹے کا چلے گا، یا باپ کا چلے گا یا بیٹے کا چلے گا، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا دونوں کی رائے ایک جیسی ہو جائے۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ خدا وہ ہوتا ہے جو کسی کی رائے پر نہ چلے، اپنا فیصلہ کرے۔ رائے بھی دونوں کی اس وقت ایک جیسی ہوتی ہے جب ایک بندہ کہہ دے کہ میرے اندر اتنی لیاقت نہیں ہے میں اس کے مقابل اپنی رائے پیش کر سکوں، یا مجھے یہ بات اس کی بھلی معلوم ہو رہی ہے، یہ بھی علم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام ایسا کبھی نہیں ہو سکتا دو خدا ہوں اور مشورے سے کام کرے، دو خدا ہوں اور دونوں کی سوچ ایک ہو، دونوں کا فیصلہ ایک ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو خیر جی دوسری صورت کیا ہے جی؟ اللہ کی اولاد غیر جنس سے ہو۔ یہ بتائیے یہاں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر گورے جوڑے کو کالا بچہ پیدا ہو جائے تو یہاں پر بھی لوگ کیا سے کیا کہنے لگتے ہیں، اور اگر انسان کو بندر پیدا ہو جائے تو لوگ چپ رہیں گے۔ یہ غیر جنس ہے نا جی۔ اللہ کو غیر جنس ایسا بچہ پیدا ہو جو اللہ نہیں ہے، اللہ تو حی ہے، قیوم ہے۔ حضرت عیسیٰ عیسائیوں کے نزدیک سولی پر چڑھ گئے نا جی، تو کیسی وہ اللہ کے بیٹے ہوئے؟ ہمارے نزدیک بھی حضرت عیسیٰ کو وفات آئے گی، ابھی زندہ ہیں، آسمان پر موجود ہیں، آئیں گے، دنیا میں ان کو موت آئے گی، موت سے کسی کا مفر نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں نا بھاگ لو پکڑے جاؤ، جہاں جاؤ گے
अल्लाह की गिरफ्त में ही रहोगे। मौत लैसा अनहुल फौत, मौत से बचने की कोई सूरत ही नहीं। खैर बहरहाल जी, अब अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं तकादु समावात यतफत्तरन मिन, अरे ये इतनी बड़ी बात तुमने कही कि आसमान फट जाए, तनशक्कुल अर्द, जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाए और वो उड़ने लगे, व तखिरुल जिबाल हद्दा, तुमने इतनी बड़ी बात कही कि पहाड़ रेजा रेजा होकर गिर पड़े। किस बात? अंदाउल रहमान वालदा, कि तुम रहमान के लिए औलाद को तजवीज करो। हदीस पाक में है तकलीफ दे बातें सुनकर सब्र करने में अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं, कि मुशरिक लोग उसकी औलाद तजवीज कर। हदीस पाक में तो ये है कि लोग उसकी औलाद तजवीज करते हैं और फिर भी वो उनको आफियत और रिज्क देता है। हदीस कुदसी में अल्लाह पाक फरमाते हैं इंसान ने मुझे जुटलाया हालांकि उसके लिए ऐसा करना दुरुस्त न था, उसने मुझे गाली दी हालांकि ऐसा करना दुरुस्त न था। उसका जुटलाना ये है, वो कहता है मैं दोबारा जिंदा न कर सकूंगा जैसा कि मैंने इसे शुरू में पैदा किया। नुतफे को जिसने पैदा किया वो क्यों दोबारा जिंदा न कर सकेगा? और इसका गाली देना यह है कि मेरे लिए औलाद तजवीज करे हालांकि मैं बेनियाज हूं। यकीन मानिए वो वक्त आता है जब वालिदैन औलाद के नियाजमंद हो जाते हैं, हार जाते हैं। हारना खुदा की सिफत नहीं है। न मैंने किसी को जना, न मैं जना गया, न कोई मेरे बराबर है। जी सूरत अनाम में है अन्ना यकूनु लहू वलद वलम तकुन लहू साहिबा व खलक़ कुल्ल शै, अरे उसकी बीवी तो है नहीं तो बेटा कहां से आ गया? फिर इन्होंने इसका हल क्या निकाला जी? क्या निकाला जी इन्होंने हल इसका? ये निकाला जालू लिल्लाहि शुरका अल जिन, उन्होंने कहा अल्लाह ने जिन्नों में रिश्ता भेजकर उनसे शादी की। अंदाजा कीजिए जब दिमाग खराब हो तो ऐसे होते हैं, सच्ची बात है। आजकल हम हर चीज को जो अकल पर रखते हैं ना, ये अपने वक्त के अकल परस्त लोग थे, ये बड़े दिमाग वाले थे, इनके दिमाग का हुजूम आज के लोगों से ज्यादा था। लेकिन भाई अल्लाह की जात को, सिफात को, ahकाम को अगर अकल परख सकती तो नबी भेजने की जरूरत ही ना होती। अकलियात आज वो कहते हैं ना जी हर्ज क्या है जी, हर्ज क्या है जी, अगर हज न किया जाए तो बहुत बड़ा हर्ज है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको अल्लाह ने वुसात दी, हजरत अली नाकिल हैं, जिसको अल्लाह ने वुसात दी, कितनी वुसात? इतनी वुसात सिर्फ उसके आने जाने का खर्च हो, आजकल पासपोर्ट वीजा ये सारी चीजें जो सरकारी खर्च है ये हो, घर का खर्चा हो, वो अगर हज पर न गया, अब अल्लाह चाहे तो ईसाइयत पर मरे, अल्लाह चाहे तो यहूदियत पर मरे। फलयमुत इंशाअ यहूदियन औ इंशाअ नसरानियन, अंदाजा कीजिए। खैर जी फायदा, अगरचे इब्नुल्लाह का अकीदा सब अहले किताब का नहीं, मगर जब उनमें एक फिरके ने यह अकीदा बनाया तो बाकी लोग खामोश हो गए, इसका रद्द न किया, इसलिए पूरी उम्मत ही मुजरिम करार पाई। आज मुसलमानों में भी ये मर्ज सूफीइज्म के नाम पर फैलता जा रहा है। तुम जुर्म न करो, दूसरों के गुनाहों से तुम्हारा क्या लेना देना, जबकि हमारी तो खास पहचान तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। इरशाद नबी है मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, हाथ से रोको बुराई को, नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको, वरना दिल में तो बुरा जानो, ये होगा ईमान का सबसे निचला दर्जा। तशरीह अल्फाज इत्तखज़ल्लाहु वलदा, अगरचे लफ्जी माना है बनाना, मगर मसीहों में खास इत्तेखाजी फिरका गुजरा। उनका अकीदा है कि हजरत ईसा पैदाइशी तौर पर न खुदा है ना ही इब्नुल्लाह, बल्कि पैदाइशी तौर पर इंसान है, मगर यह है जी रूहुल कुदुस, रूहुल कुदुस जिब्रील अमीन, रूहुल कुदुस के फैजान से कुदूसियत के ऐसे कमाल पर पहुंचे, उनमें रूह इलाही हुलूल कर गई और खुदाए आजम ने हजरत मसीह को अपना बेटा करार देकर, बेटे हैं नहीं
بیٹا قرار دے کر، یعنی متبنہ منہ بولا بیٹا قرار دے کر اپنی خدائی صفات میں شریک کر لیا تو قرآن نے اتخذ اللہ سے صراحتاً اس فرقہ کی تردید کر دی۔ والادا، اگر ولد کا معنی بیٹا لیا جائے جیسا کہ اس کا ظاہری لفظی معنی ہے تو یہ صرف یہود و نصارہ کی رد ہے۔ اگر ولد بمانی اولاد ہو تو مشرکین مکہ کی بھی رد کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے۔ سبحانہ، اللہ رشتہ داری سے پاک ہے۔ نیز لفظ سبحان کے ذریعے عقیدہ ابنیت پر تعجب اور حیرت کا اظہار کہ ایک طرف اسے کائنات کا مالک کہتے ہو پھر اس کے لیے اولاد بھی تجویز کرتے ہو۔ بل لہو ما فی السماوات، کائنات میں موجود ہر ہستی اور شخصیت اللہ کی مملوک اور غلام ہے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت عزیر ہوں، فرشتے ہوں یا تمام انبیاء ہوں، اللہ کے غلام ہیں۔ جبکہ اولاد اپنے والد کی غلام نہیں ہوتی، لہذا کوئی بھی اللہ کی اولاد نہیں۔ قانتون، پوری کائنات اللہ کے ارادے اور مشیت کی تابع دار ہے، کسی میں یہ جرت نہیں اللہ کے مقرر کردہ قانون حرارت، برودت، رطوبت سے بے نیاز ہو سکے۔ بڑے سے بڑے موجد اور صناع اور سائنسدان کا کمال بس اتنا ہے رضوان میاں کہ تکوینی نظام کے ضابطوں اور قاعدوں کا مزاج شناسی میں کمال پیدا کرتا ہے۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ شفا دیتا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر صرف جو کمال کا ڈاکٹر ہوگا وہ بھی کہے گا یہ بیماری ہے اللہ کی ان چیزوں سے ٹھیک ہوگی، ٹھیک اللہ ہی کرے گا، وہ بھی اگر اللہ کی مشیت ہوگی۔ کسی میں یہ جرت نہیں تکوینی ضابطوں سے انحراف کر سکے۔ کائنات کی ہر شے حادث ہے اور حادث واجب الوجود کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ اچھا، آج بڑا ایک کام کر رہے ہیں، بڑا کام مصنوعی طور پر اولاد کے لیے، تو نطفہ اپنا بناتے ہیں جی، بڑی ترقی کر لی جی۔ ہمارے استاد جی ایک جملہ فرماتے ہیں او بھائی مجھے ایک کیلا تو بنا کے دکھا دے سائنسدان، اللہ کی کوئی چیز نہیں استعمال کرنی، چیز اپنی استعمال کرے، مجھے ایک کیلا بنا کے دکھا دے، اللہ کی چیز نہیں استعمال کرے۔ تو بھائی یہ ہاتھ بھی تو اللہ کے ہیں، یہ دماغ بھی تو اللہ کا ہے، چلو ان کو چھوڑو، اللہ کی چیز استعمال نہ کرو، ایک کیلا بنا کے دکھا دو۔ سب سے جو بڑی جو بات ہوگی نا، یہ صرف کاریگر ہیں، اللہ کی چیزوں کو جوڑ کر ایک چیز بناتے ہیں بس۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ بلا مثال و نمونہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب کسی کام کا حکم کرتا ہے تو بس یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ وہ کسی مثال، نمونہ، مادہ، کسی کی اعانت مشورہ کے بغیر ساری کائنات کا موجد بھی ہے اور خالق بھی ہے۔ یہاں لفظ ہے بدیع السماوات، بدیع بمعنی مبدع، یعنی بلا مثال و نمونہ پیدا کرنے والا۔ گویا بدیع وہ ہستی جو کسی آلہ اور مال مثالہ کی محتاج نہ ہو، اسے کسی استاد یا کسی کی اعانت درکار نہ ہو۔ اس لفظ سے ان مشرک قوموں کی رد ہو گئی جو اللہ کو محض کاریگر مانتے ہیں، روح یا مادہ کو کسی درجہ میں شریک خدا قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ کی مثال اعلیٰ درجے کے کاریگر اور کیمسٹ کی ہے، بس اللہ پاک ترتیب لگاتا ہے جی، جو مختلف اشیاء کی باہمی ترکیب اور ترتیب سے نئی نئی صورتیں بناتا ہے۔ نیز اس بدیع کے لفظ سے اولاد کی بھی نفی ہو گئی، وہ اس طرح کہ اللہ نے کائنات کو بغیر مادہ کے پیدا کیا، جبکہ ولادت کے لیے مادہ درکار ہوتا ہے۔ یہ مادہ سے مراد مادہ، وہ والی مادہ نہیں، مؤنث نہیں، مادہ۔ فائدہ بدیع ابداع سے ماخوذ بھی ہے، اور جو بدعت ہے وہ بھی اسی سے ماخوذ ہے۔ تو دین میں کوئی نئی بات جو شامل کی جائے اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ ارشاد نبی علیہ السلام من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، بدعت من گھڑت چیز، دین میں کسی چیز کو بنانا بدعت ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے جی۔
وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب اللہ کسی چیز کے وجود کا ارادہ کرتا ہے تو بغیر کسی تاخیر اور توقف کے فوراً وہ شے ظاہر ہو جاتی ہے۔ گویا اس جملہ میں مشرکین کو تنبیہ فرمائی گئی کہ تم نے تخلیق خداوندی کو سمجھا ہی نہیں کہ اس میں ارادہ الہی کے سوا کسی چیز کا دخل نہیں۔ اسی ایک جملے نے ہر طرح کے شرک کی بنیاد ہی منہدم کر دی۔ فائدہ، اللہ تعالی جب کسی غیر موجود کو وجود دینا چاہتا ہے تو ذرا بھی دیر نہیں لگتی، جبکہ ولادت میں تو مدت درکار ہوتی ہے۔ لہذا معلوم ہوا اللہ کی اولاد نہیں۔ اشکال، ظاہر بین، یہ ظاہر بین ہے جی، مبین نہ، ظاہر کو دیکھنے والے۔ ظاہر بین کو شبہ ہوگا جو چیز ابھی موجود ہی نہیں تو اسے کون کا خطاب کیسے ہو سکتا ہے؟ کون فیکون۔ اور اگر وہ چیز پہلے سے موجود ہے تو کون کا خطاب تحصیل حاصل ہے۔ ایک چیز پہلے سے ہے پڑی، پھر کیوں کہتے ہیں کہ آ جا، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جواب، جو چیز ابھی کائنات میں بظاہر موجود نہیں وہ سب علم الہی میں تو موجود ہے۔ گویا ظاہری دنیا میں جس معدوم شے کو اللہ دنیا میں وجود دینا چاہتے ہیں اور اپنے خزانہ علم سے نکال کر خارج میں لانا چاہتے ہیں تو کون فرماتے ہیں۔ اچھا، اب کون کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کون کے محتاج ہیں یا اللہ اسی طرح فرماتے ہیں کون؟ تو ذرا دیکھیے، بعض مفسرین نے فرمایا یہاں لفظ کون سے مراد ہے صورت تکوینی، جلد از جلد وجود میں آ جانا۔ اور اللہ تعالی لفظ کن کا محتاج نہیں، محض انسانوں کو سمجھانے کے لیے قریب ترین پیرایا استعمال کیا گیا، تقریب للفہم کے لیے۔ فائدہ، اللہ پاک کا کچھ کام فرشتوں کے سپرد کرنا یہ کس لیے ہوتا ہے؟ بارش، رزق، وحی، موت فرشتوں کے سپرد کرنا اس لیے ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ کو ان کی ضرورت ہے، نہ یہ حاجت روا مشکل کشا ہے، یہاں پر عبارت رہ گئی ان کی عزت افزائی کے لیے ہے، بلکہ ان کی عزت افزائی کے لیے ہے۔ جیسے کبھی کبھار کہہ دیتے ہیں نا، ایک کام میں خود بھی کر سکتا ہوں تو میں نے کہہ دیا ظفر بھائی یہ ذرا آپ میرے ساتھ ہو جائیں، عزت افزائی کے لیے۔ تو اللہ پاک سارے کام، اللہ نے کوئی کام یوں تو نہیں کرنا جیسے ہم نے کرنا ہوتا ہے، کسی کو پکڑنا ہے، کسی کو باندھنا ہے، کسی کو منت کرنی ہے، یوں نہیں۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور اہل کتاب کی دیکھا دیکھی میں مشرکین عرب، یعنی وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، وہ کہنے لگے ہم سے خدا تعالیٰ براہ راست بات کیوں نہیں کرتا، اپنے احکام پیغمبروں کی زبانی کیوں دیتا ہے، یا ہمارے پاس کوئی منہ مانگی نشانی کیوں نہیں آتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا آپ غمزدہ نہ ہوں، یہ ان کا کوئی نیا سوال نہیں، بلکہ ان سے پہلے جو کافر لوگ جی گزرے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کہا تھا، ان کے دل آپس میں سرکشی اور انکار حق میں ہم رنگ اور مشابہ ہو گئے۔ اگر یہ بد نصیب لوگ اپنے اندر حق کی جستجو رکھتے تو بلا شبہ جی بالکل بلا شبہ ہم نے یقین لانے والی قوم کے لیے بہت سی دلیلیں بیان کر دی۔ تشریح الفاظ، یہاں جو لا یعلمون ہے قرآن پاک میں جہاں بھی لا یعلمون آتا ہے اس سے مراد سائنس، میڈیکل، انجینئرنگ یہ مراد نہیں، بلکہ علوم وحی، علوم نبوت مراد ہے۔ وحی الہی کے انکار سے اپنے دور کا PhD عمرو بن ہشام ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا۔ اچھا، انجینئرنگ یا ڈاکٹری یا PhD میڈیکل ان کے منکر نہیں، نہ ہی ہمارے ہاں علم کی تقسیم کوئی یوں ہے کہ جی یہ دینی علوم یہ دنیاوی علوم، ایسا نہیں ہے۔
علم کی تقسیم ہے علم للدین، علم للدنیا۔ جو علم دنیا کے لیے، اگر کسی نے قرآن بھی پڑھا دنیا کے لیے تو وہ دنیا ہے، اور اگر کسی نے فرانچ بھی سیکھی دین کے لیے تو وہ دین ہے۔ یہ ہے عبرانی زبان صحابہ نے سیکھی تھی نا جی، دین کے لیے، وہ دین ہے۔ علم دنیا علم دین نہیں، علم للدنیا علم للدین۔ جو دین کے لیے ہے وہ سارا دین ہے، اور جو دنیا کے لیے ہے وہ سارا دنیا ہے جی۔ اچھا جی، یہاں پر ایک سوال ہوگا، ہاں نہیں جی، ہاں یہ مشرکین کے یہاں پر دو اعتراض ہیں۔ لولا یکلمون اللہ، مشرکین بولے چلو مان لیا اللہ ہماری آبائی رسومات سے خوش نہیں، اس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، مگر یہی بات اللہ ہم سے براہ راست خود کیوں نہیں فرماتا؟ اس سوال کا سادہ سا جواب یہ ہے، اگر ہر کسی میں اللہ کی بات، اللہ سے ہم کلامی کی صلاحیت ہوتی تو نبی بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہر کوئی خود ہی اللہ سے پوچھ لیتا عبادت کیسے کروں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اب آپ کیسے راضی ہوں گے؟ دیکھیں، کیا دنیا میں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، ہر آدمی خود ہی ڈاکٹر ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے ہر آدمی خود ڈاکٹر ہو، ہر آدمی خود بادشاہ ہو، ہر آدمی خود انجینئر ہو؟ یہ بات نبی کے بارے میں کیوں آتی ہے کہ ہر آدمی گویا خود نبی ہو، خود ہی خدا سے بات کرے؟ مگر صرف مقام نبوت کو ہی ایسے سمجھا جاتا تھا کہ ہر بندہ اللہ سے کلام کر کے خود ہی اس کی رضا کا طالب ہو اور انبیاء کی ضرورت ہی باقی نہ ہو؟ چنانچہ ایک مرتبہ رافع نامی ایک مشرک خدمت نبی میں حاضر ہو کر بولا دعا کریں اللہ پاک ہم سے کلام کرے یا کوئی خاص نشانی بھیجے جسے دیکھ کر ہم آپ کی تصدیق کر لیں۔ تأتینا آیہ، اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت زیادہ ہیں، آج ملحدین کو جیسے قربانی نہیں ہضم ہوتی، حج نہیں ہضم ہوتا، ایسے ہی انہیں حضور کے معجزات بھی ہضم نہیں ہوتے، ان میں تعویل کرتے ہیں وہ حضور کے معجزات ہیں، وہ حضرت موسیٰ کے معجزات ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کے معجزات ہیں، انہیں بالکل ہضم نہیں ہوتے، کہتے ہیں جی معجزات خلاف عقل ہے۔ معجزات وہی ہم تو پہلے مانتے ہیں کہ عقل کے خلاف ایک چیز ہے، عادت کے خلاف، عقل کے خلاف نہ کہیں، عادت کے خلاف ہے، وراء العقل ہے، معجزہ ہوتا ہی یہی ہے۔ بہرحال جی، تو تأتینا آیا، اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار، مگر وہ تو منہ مانگی نشانی چاہتے، مثلا فلاں فلاں مردے زندہ ہو کر آپ کی گواہی دے، مکہ کے ارد گرد سے پہاڑ ہٹ جائیں، زمین قابل کاشت ہو جائے، آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہو جو آپ کی تصدیق کرے، یا آپ کے پاس خزانے ہوں، کوئی پہاڑ سونے کا بنا دے، وغیرہ ذالک۔ قال الذین من قبلہم مثل قولہم، مثل قولہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم نہ ہوں۔ مشرکین کی یہ بےہودہ فرمائشیں کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ہر دور کے جاہل ایسے مطالبات کرتے رہے، اور یہ نادان خود کو اللہ کے ہم کلامی کے لائق سمجھتے رہے، بلکہ بنی اسرائیل نے تو حد کر دی، بولے ارنا اللہ جہرا، ہم اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے، بات سننے پر نہیں مانتے، جبکہ خدا تعالیٰ کی اچھا جی ہاں اور اچھا موجودہ ہے کیا، پہلے والے اور موجودہ کافر سب کہ دل سرکشی اور انکار حق میں ہم رنگ ہیں۔ قد بینا الآیات، کفار کے دو مطالبے تھے، لولا یکلمنا اللہ، اور دوسرا تھا تأتینا آیا۔ پہلی بات کیونکہ خالص جہالت تھی اس لیے اس کا جواب دیا ہی نہیں، کیونکہ ایسے احمقوں کا جواب خاموشی ہے۔ ارشاد الہی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو یہ جو سوال تھا بالکل جاہلانہ، قرآن نے اتنا کہا تشابہت قلوبہم، بس اس کو چھوڑ دیا، جبکہ تأتینا آیا پر فرمایا تم نے ایک نشانی مانگی، ہم تو ہزاروں روشن نشانیاں دکھلا چکے، مگر جن کے قلوب جہالت اور ضد کی گندگی سے آلودہ ہیں وہ ان آیات پر توجہ ہی نہیں کرتے۔ گویا دلائل شواہد اور نشانات دیکھنے کے لیے چشم بصیرت ضروری ہے، جیسا کہ سورج کی روشنی میں شبہ
نہیں، لیکن اگر آنکھیں سلامت نہ ہو تو اندھے کو کیا فائدہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح پاکیزہ اور انصاف پسند غیر متعصب نگاہ والے کے لیے ہزاروں کھلے معجزات کے علاوہ خود نبی پاک کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مستقل معجزہ۔ یوقنون، ایسے لوگ جو اپنے اندر طلب حق کی جستجو رکھتے ہوں، مردہ ضمیر اور دل کے اندھے نہ ہوں تو انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ در دلے ہر کس پر از دانش مزہ اس، روئے او آوازائے پیمبر معجزہ اس۔ ہر وہ آدمی کہ جس کا دل دانش کے مزے سے بھرا ہوا ہو، اسے تو پیغمبر کا چہرہ بھی معجزہ نظر آتا ہے اور پیغمبر کی گفتگو بھی معجزہ نظر آتی ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بے شک ہم نے آپ کو سچا دین دے کر خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا۔ یہ ادھر بریکٹ نہیں جی، کیونکہ آپ کی ذمہ صرف دعوت اور حق سمجھانا ہے، کسی کو زبردستی مسلمان کرنا اس کی یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ وما انت علیہم بمسیطر، تشریح الفاظ۔ ارسلناک بالحق، قرآن بار بار بتلا رہا ہے اسلام میں حق ہے۔ اگر بالفرض آپ سے کوئی معجزہ ظاہر نہ ہوتا، فقط آپ کا دین ہی آپ کی نبوت کی گواہی کے لیے کافی تھا۔ یہ دین اسلام کافی ہے کہ اسلام کی ہر بات اٹل، حکمت کے عین مطابق اور قابل عمل ہے۔ بشیرا و نذیرا، یہ مجموعہ دعوت حق ہے، فرما بردار کے لیے جنت، نافرمان کے لیے جہنم۔ اب اس پر سوال ہوگا، حضور پاک تو رحمت للعالمین ہے، جہنم کے تذکرے کیسے رحمت ہوئے؟ جواب، یہ دشمنوں کے لیے رحمت ہے، باغیوں کے لیے رحمت ہے، شاید اس طرح وہ باز آ جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و غصہ دونوں سراپائے رحمت و مہربانی ہے۔ دوستوں کے لیے غصہ، یہ دوستوں کی نہیں، ہاں جی یہاں پر اصالتاً ایک شعر تھا وہ ان سے رہ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لطف ہے وہ سراپا رحمت ہے دوستوں کے لیے، اور جو غصہ ہے وہ رحمت ہے دشمنوں کے لیے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ کا فرض منصبی صرف دعوت اور تبلیغ ہے، جس میں بعض کے ساتھ جہاد بھی شامل ہے۔ جہاد بھی دعوت ہی ہے، زبردستی منوانا ہرگز نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ اسی طرح سورۃ رات میں ہے فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمہ حق پہنچانا، باقی حساب ہم خود لیں گے۔ خلاصہ آیت نمبر 115، جہاد پرستی کی نفی، مسلمان کعبہ پرست نہیں، مباحد ہے۔ تعیین قبلہ میں مسئلے آتے ہیں، یہی وجہ ہے اگر قبلہ سے رکاوٹ آ جائے یا اشتباہ ہو جائے تو قبلہ تو جہت قبلہ لازم نہیں۔ خلاصہ آیت نمبر 116، اہل کتاب اور مشرکین کا مختلف عنوانوں سے اللہ کی اولاد ثابت کرنا، قرآن کا تردید کے ساتھ جواب کہ نہ کوئی نسلی اولاد ہے نہ ہی منہ بولا بیٹا۔ خلاصہ آیت نمبر 117، اولاد نہ ہونے کی دلیل ان فرقوں کا رد جو خدا کو اعلیٰ کاریگر کہتے ہیں، اور قدرت کے شاہکار کا بیان کہ بغیر نمونہ اور میٹیریل کے کائنات کو بنایا۔ خلاصہ آیت نمبر 118، مشرکوں کے دو مطالبے، ایک خالص حماقت تھا جس کا جواب نہ دیا، دوسرے کا جواب دیا گیا کہ نشانیاں تو بہت ہیں، تم آنکھیں کھولو۔ پھر تسلی نبوی کہ یہ بےہودہ جو سوالات ہیں نئی بات نہیں، پہلے جاہل بھی کرتے رہے، یہ بھی کر رہے ہیں۔ خلاصہ آیت نمبر 119، اگر بالفرض کوئی معجزہ ظاہر نہ ہوتا تو آپ کا دین بھی مستقل معجزہ ہے۔ آپ کا فرض منصبی بشیر و نذیر، آج امت نے آدھا فرض منصبی اپنایا، ہم بشیر ہیں نذیر نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ پورا فرض اپنانے کی توفیق دے جو فرض منصبی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جمیع النبیین والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔